پاکستان کے افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر جوابی حملے کارروائی میں فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والے 26 دہشت گرد ہلاک، ایک تربیتی مرکز سمیت 4 اہداف مکمل تباہ۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں کارروائی پاکستان میں دہشت گردی کے حالیہ واقعات کے بعد کی گئی۔ حملوں میں دہشت گردوں، ماسٹر مائنڈز اور منصوبہ سازوں کے خفیہ پناہ گاہوں اور ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ کارروائی پاک افغان سرحد پر قابل اعتماد انٹیلیجنس بنیادوں پر کی گئی۔ ایک پناہ گاہ اور ایمونیشن مرکز بھی تباہ کر دیا گیا۔ اپنے شہریوں کے جان و مال کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کی اہم بیٹھک، وفاق اور صوبوں میں ترقیاتی منصوبوں سے متعلق اہم امور پر اتفاق رائے۔ آئندہ مالی سال کو ترقی، استحکام اور عوامی ریلیف کا سال بنانے کے عزم کا اظہار۔ قومی اقتصادی کونسل کا پائیدار معاشی ترقی کے لیے مشترکہ حکمت عملی پر اتفاق۔ قومی ترقیاتی پروگرام کے تحت انفراسٹرکچر، توانائی، سماجی شعبوں کو ترجیح دینے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم کا ترقیاتی فنڈز کے مؤثر اور شفاف استعمال کو یقینی بنانے پر زور۔ کہا محدود وسائل کے باوجود ترقیاتی عمل کا تسلسل برقرار رکھا جائے گا۔ صوبوں کو جاری اور نئے منصوبوں کے لیے وسائل کی منصفانہ تقسیم پر اتفاق۔ ترقیاتی اہداف کے حصول کے لیے وفاقی اور صوبائی اداروں میں قریبی رابطے ناگزیر قرار۔ وزرائے اعلیٰ سہیل آفریدی، مراد علی شاہ، سرفراز بگٹی شریک۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت۔ قومی اسمبلی کا اجلاس شام 5 بجے ہوگا۔ 27 نکاتی ایجنڈا جاری۔ اسپیکر سردار ایاز صادق اجلاس کی صدارت کریں گے۔ ارکان ملک بھر میں ایڈز کے بڑھتے واقعات کے معاملے کو بھی اٹھائیں گے، جبکہ مختلف قائمہ کمیٹیوں کی رپورٹس پیش کی جائیں گی۔ سینٹ کا اجلاس بھی سپہر 4 بجے شیڈیول ہے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی اس کی صدارت کریں گے۔ ہیلی کاپٹر مار گرانے کے بعد امریکہ اور ایران میں پھر جنگ چھڑ گئی۔ امریکی فوج کے ایران پر فضائی حملے، ساحلی شہر بندر عباس، قشم اور سیرک میں دھماکے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق ساحلی علاقے سیرک میں میزائل حملہ ہوا، جس سے پانی کا انفراسٹرکچر متاثر ہوا۔ صوبے ہرمزگان کے مشرقی علاقے قشم اور بندر عباس میں بھی دھماکے ہوئے۔ ایران کی بھرپور جوابی کارروائی۔ خطے میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے مطابق بحرین میں امریکی 5th فلیٹ کو ڈرون سے نشانہ بنایا۔ اردن میں امریکی الزرق فوجی اڈے پر میزائل حملہ۔ اہداف میں F-35 ہینگرز اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر شامل۔ کویت میں السالم فوجی اڈے پر بھی ڈرون سے حملے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا دعویٰ، کہا اپنا ہرمز کے قریب امریکی MQ-9 ڈرون مار گرایا گیا۔ کارروائی امریکی جارحیت کا جواب ہے۔ خبردار کیا ہے کہ اگر امریکی جارحیت برقرار رہی تو مزید سخت جواب دیا جائے گا۔ پاسداران نے ڈرون گرانے کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ امریکی فوج کا ایران پر حملے روکنے کا اعلان۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق اپاچی ہیلی کاپٹر کے بدلے ایران پر حملوں کی لہر مکمل کر لی۔ بحریہ اور فضائیہ نے ایران میں فضائی دفاعی نظام، گراؤنڈ کنٹرول سٹیشنز اور سرویلنس ریڈار تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ حملوں کو دفاعی کارروائی قرار دیا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی ہیلی کاپٹر گرانے کا الزام عائد کر کے ایران پر حملوں کا اعلان کیا تھا۔ ایران کی جانب سے داغے گئے تمام ڈرونز اور میزائل ناکام بنا دیے۔ امریکی عہدیدار کا دعویٰ، کہا خطے میں موجود امریکی اہلکاروں کے زخمی یا ہلاک ہونے کی کوئی اطلاعات نہیں۔ امریکہ نے ایران میں تقریباً 20 اہداف کو نشانہ بنایا۔ روسی میڈیا کے مطابق امریکی حملوں میں قشم اور آبن ہرمز جزیرے پر 6 دھماکے سنے گئے۔ سرک اور کوہ مبارک بھی حملوں کی زد میں آئے۔ امریکی فوج نے اسکول میں بچوں کو مارنے کے بعد ایک بار پھر مینا پر حملہ کیا۔ سرک میں پانی کے 2 ذخائر پر حملوں سے علاقے میں پانی کی فراہمی بند ہو گئی۔ ایرانی حملوں سے بحرین سائرن کی آوازوں سے گونج اٹھا، شہریوں میں افراتفری پھیل گئی۔ وزارت دفاع بحرین کے مطابق دفاعی نظام کو فوری طور پر فعال کیا گیا۔ ایرانی حملوں کو ناکام بنایا گیا۔ اس دوران دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ کویتی فوج نے بھی ایرانی حملوں کو ناکام بنانے کا دعویٰ کیا۔ اردن کی فوج کے مطابق ایران کی جانب سے داغے گئے 5 میزائل تباہ کر دیے گئے۔ میزائلوں کے ملبے کے ٹکڑے گرے، کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔ ایران سے داغے گئے میزائل ازرق تک نہ پہنچ سکے۔
ایران کے امریکی اپاچی ہیلی کاپٹر پر حملے میں ملوث ہونے کی تردید۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ تہران کا امریکی اپاچی ہیلی کاپٹر پر حملے سے کوئی تعلق نہیں۔ ایران کی جانب سے امریکی ہیلی کاپٹر کو جان بوجھ کر نشانہ نہیں بنایا گیا۔ آبِ ہرمز کی کشیدہ صورتحال میں ایسے واقعات غیر ارادی طور پر پیش آ سکتے ہیں۔ امریکی عہدیدار کا دعویٰ ہے کہ امریکی ہیلی کاپٹر سے ایرانی ڈرون ٹکرایا تھا، تاہم ابھی تک یہ ثابت نہیں ہوا کہ ایسا جان بوجھ کر کیا گیا۔ تحقیقات جاری ہیں۔ سابق امریکی CIA اہلکار جانسن کا کہنا ہے کہ اپاچی ہیلی کاپٹر مار گرائے جانے کا بیانیہ جھوٹا ہے۔ ایران پر حملوں کے لیے اسے جواز کے طور پر استعمال کیا گیا۔ کاکپٹ یا اپاچی کا روٹر نشانہ بنا ہوتا تو پائلٹ مر چکے ہوتے۔ امریکی حملوں کے بعد ایران نے سفارتی رابطے تیز کر دیے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان اور سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونی گفتگو امریکی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی قرار دیا۔ عباس عراقچی نے کہا کہ ایران کو اپنے دفاع اور مناسب جوابی کارروائی کا مکمل حق حاصل ہے۔ ٹرمپ سمجھتے ہیں ایران پر حملوں کے باوجود ڈیل پر اثر نہیں ہوگا۔ وائٹ ہاؤس عہدیدار کا کہنا ہے کہ ڈیل کے معاملے پر ابھی کچھ نہیں بدلا۔ ایران سے ڈیل ابھی قریب ہے۔ امریکی نائب صدر JD وینس نے کہا کہ ایران سے ڈیل اگلے ہفتے ممکن ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں کئی ماہ لگ جائیں۔ چین کا ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی کشیدگی پر تشویش کا اظہار۔ چینی وزارت خارجہ کی فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل۔ ترجمان نے کہا تنازع کو کم کرنے کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں۔ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا عوام دشمن ایجنڈا کھل کر سامنے آ گیا۔ کالعدم کمیٹی کی نوجوانوں کو تعلیم سے دور رکھنے کی مذموم سازش، افغان طالبان اور فتنہ الہندوستان جیسی انتہا پسندانہ ذہنیت کی عکاس۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کالعدم تنظیم کا سرغنہ امان آزاد کشمیر کے لوگوں کو اپنے بچے اسکول بھیجنے سے منع کر رہا ہے۔ کہا کہ اپنے بچوں کو اسکول بھیج کر کیا کرو گے؟ ماہرین کے مطابق کالعدم کمیٹی کی طرف سے بچے اسکول بھیجنے سے منع کرنا عوام دشمنی کا ثبوت ہے۔ کالعدم کمیٹی کے احتجاج کے دوران متعدد اہلکار زخمی ہوئے۔ شدید زخمی اہلکار اسلام آباد اور راولپنڈی کے اسپتالوں میں منتقل۔ اہلکاروں کا تعلق پولیس، FCO رینجر سے ہے۔ حکومت کی بہترین طبی سہولیات کے لیے متعلقہ اسپتالی انتظامیہ کو ہدایات جاری۔ امریکہ میں سابق طالبان کمانڈر نجیب اللہ کو 42 سال قید کی سزا۔ امریکی صحافی ڈیوڈ روہڈے کے اخبار دہشت گردی کی معاونت کا الزام۔ عدالت نے ریمارکس کیے کہ سابق طالبان کمانڈر کا طرز عمل دہشت گردی، سفاکیت، نفسیاتی تشدد پر مبنی تھا۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق وفاقی عدالت کا فیصلہ طالبان کی دہشت گردی کے خلاف اہم عدالتی کارروائی ہے۔ امریکی صحافی 2 ساتھیوں سمیت 7 ماہ تک نجیب اللہ کی قید میں رہے۔ امریکی صحافی کو 2008 میں افغانستان سے اغوا کیا گیا تھا۔